الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امراوتی کی سرزمین پر غالباً یہ پہلی بار میری آمد ہوئی ہے، اور آپ کے جوش و خروش اور جذبہ سماعت کی میں قدر کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل چاہتا ہے کہ پہلے ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، چونکہ یہ غلامان رسول کا جمع غفیر ہے، اور ہر غلام کی تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم رہے، اور آخرت میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ہم اپنی زبان کو اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے نغموں سے اگر تر رکھیں تو انشاءاللہ العظیم فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں
قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ آج کا دور جو دیکھ رہے ہیں ہم، وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ برائیاں معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ کل تک جس لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں کرنی پڑتی اور مہینوں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ جا سکتا تھا، نہ بات کی جا سکتی تھی، آج واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے خرافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور کہیں بھی رہتے ہوئے کوئی کہیں سے بھی بات کر کے نوجوان بگڑتا بھی نظر آتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کل برائیوں کے لیے انسان کو برائیوں کے مراکز پر جانا پڑتا، برائیوں کے اڈوں پر جانا پڑتا، آج برائیاں خود شبستانوں میں داخل ہو چکی ہیں، گھر کے دروازے کے اندر گھس چکی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے نوجوانوں کا جمع غفیر ہے، جو ہمارا مستقبل بھی ہے اور ہماری امیدیں بھی ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ یہ نرم دل ہوتے ہیں، اور جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دی تو بوڑھوں نے ٹھکرا دیا، نوجوانوں نے اسلام قبول کیا۔ کسی قوم کے نوجوان کا سنور جانا یہ پوری قوم کے سنور جانے کے مترادف ہے، اور کسی قوم کی طاقت کو جاننا ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس انڈسٹریز کتنی ہیں، فیکٹری کتنی ہیں اور کتنی دولت ہے، بلکہ قوم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے لگایا جاتا ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کی سچویشن کیا ہے، تعلیمی معیار کیا ہے اور کردار کی پوزیشن کیا ہے۔ جس قوم کے نوجوان با اخلاق و با کردار ہوں، با صلاحیت ہوں، صاحب علم ہوں، اس قوم کی طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس قوم کی طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے کہ نوجوان بہرحال اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہنچانے میں، اس پر عمل کرنے میں بہت ہی تگودو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے آج جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ماں باپ ایسے ہوں جو اس وقت اپنے بچوں کو لے کر فکر مند نہ ہوں۔ جوانی کی دہلیز پر بچہ قدم رکھتا ہے، باپ کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے کہ قدم سنبھلے رہیں گے یا کبھی بہک جائیں گے۔ بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو ماں سوچتی ہے کہ میری بیٹی سیدھے راستے پر رہے گی یا بہک جائے گی۔ بڑی عجیب سچویشن بن چکی ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں بچے تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم گاہوں کے اندر ماحول ایسا بنا کے رکھا گیا ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی پاکیزہ زندگی رکھتے ہوئے علم حاصل کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں پاکیزہ سوچ کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ خلط ملط کی بنیاد پر کالج جانے والے بچے، کالج جانے والی بچیاں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے میں کسی حد تک ناکام ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر جگہ پر گناہ پہرا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پر گناہ دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جا رہی ہے کہ جہاں انسان گناہوں سے دامن کو بچا سکے۔ اللہ اکبر،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سچویشن اتنی خراب ہو جائے تو ہماری نظر قرآن پر ہونی چاہیے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہونی چاہیے، اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی تعلیمات پر ہونی چاہیے، تاکہ ہم زندگی گزارنے کے اصول بھی سمجھ سکیں اور اپنی دنیا بھی برباد کرنے سے بچیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد ہونے سے بچا لیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، شاید ہی کوئی مسلمان بچہ ایسا ہو روئے زمین پر جس سورت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ اسے یاد نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کی چند آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ہر رکعت کے اندر بندہ یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، نفل پڑھ رہا ہو تو یہ سورت پڑھے گا، واجب پڑھ رہا ہو سورت پڑھے گا، امام کی اقتداء میں اگر نماز ادا کر رہا ہے تو امام یہ سورت کی تلاوت کریں گے۔ غرض کہ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، لیکن اس قوم پر افسوس نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ حالت نماز میں اللہ سے کی جانے والی دعا کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتا، اور کیا مانگ رہا ہے اس کی بھی اسے خبر نہیں ہوتی، بس ایک رٹو طوطے کی طرح زبان سے ان کلمات کو ادا کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور جو مانگ رہے ہیں اس کو پانے کی تمنا آپ کے اندر کتنی ہے؟ مجھے تو کوئی قوم ایسی نہیں ملتی جو قوم خدا سے کچھ مانگ رہی ہو اور اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا مانگ رہی ہے۔ میں اگر اپنی قوم سے سوال کروں کہ آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، مجھے بتائیے کبھی اس کے معنی کے اوپر آپ نے غور کرنے کی کوشش کی؟ ہر مسلمان جو بھی نماز ادا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے چلا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بندوں سے پوچھا جائے، مسلمانوں سے پوچھا جائے جس راستے پر چلنے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر حالت نماز میں تم دعا کر رہے ہو، جانتے بھی ہو کہ وہ راستہ کون سا ہے، تو وہ پوچھے گا ہم کون سی دعا کر رہے ہیں؟ اسے یہ بھی نہیں خبر ہوتی کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا واجب۔ اب جب تم ہر رکعت کے اندر یہ دعا کر رہے ہو کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو اے بندے تو جب دن میں اتنی رکعتوں کے اندر سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کر رہا ہے تو تیرے قدم پھسل کیوں رہے ہیں؟ تیرے قدم غلط راستے کی طرف بڑھ کیوں رہے ہیں؟ تیرے قدم کے اندر لغزشیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ تو جواب ملے گا، ہم کہتے تو ہیں سمجھتے نہیں، مانگتے تو ہیں جانتے نہیں۔ جب یہ کیفیت قوم کی ہو جائے تو اس قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک پیدا ہونے والا جانور پیدا ہونے کے بعد جہاں چاہے چلا جاتا ہے، جدھر چاہے گھس جاتا ہے، جو چاہے کھا
کھا لیتا ہے، وہی پوزیشن آج مسلمان کی الا ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ مسلمان کے سامنے کوئی راستہ نہیں، مسلمان کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں، مسلمان کے سامنے کوئی قائد نہیں، مسلمان کے سامنے کوئی رہنما نہیں، مسلمان کے سامنے کسی کو فالو کرنے کا جذبہ نہیں۔ اللہ اکبر، نماز میں تو دعا کر رہے ہو، ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے ان اللہ والوں کے راستے سے بھی ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں نا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کب ہیں؟ کیا قاعدے میں پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم سورہ فاتحہ قیام میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، عذر کی بنیاد پر اگر کوئی بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے گا، ورنہ میکزیمم لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں حالت قیام کے اندر۔ تو اب حالت قیام میں اب آپ کھڑے ہیں اور کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب آپ کو چلنا ہوگا، قدم بڑھانے ہوں گے اس راستے کی طرف جس راستے کی طرف چلنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں آپ کر رہے ہو۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی کہ نبی کا راستہ کون سا ہے؟ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی صدیقین کا راستہ کون سا ہے؟ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی شہداء کا راستہ کون سا ہے؟ کبھی جاننے کی آپ نے کوشش کی صالحین کا راستہ کون سا ہے؟ نہیں نہیں، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، اگر جاننے کی کوشش کی تو یہ کہ کون سی پکچر میں ہیرو نے کیسی پھٹی ہوئی پینٹ پہنا تھا ہم وہ پہنیں گے، کیسے بال رکھا تھا بال رکھیں گے، کیسے کھاتا تھا کھائیں گے، کیسے مونچھیں رکھی تھی رکھیں گے، کیسے کلین شیو تھا ایسا کریں گے، کون سی جیکٹ پہنا تھا وہ پہنیں گے۔ تلاش کرتے ہو تو ان لوگوں کے راستے کو جن راستے پر چلنے کی تم دعا نہیں کرتے، جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو اور دعا کر رہے ہو ہمیں نبی کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا جو کر رہے ہو اگر اسے سمجھ لیتے اور دل سے یہ دعا کرتے تو نماز کے بعد تم سیرت مصطفیٰ پڑھتے کہ ذرا دیکھو نبی کا راستہ کون سا ہے۔ نماز کے بعد تم صدیقین کی سیرت پڑھتے، ان کا راستہ کون سا ہے۔ نماز کے بعد تم شہداء کی زندگی پڑھتے، ان کا راستہ کون سا ہے۔ نماز کے بعد تم صالحین کی زندگی پڑھتے کہ ان کا راستہ کون سا ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہی تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگ کیا رہے ہو۔ نتیجتاً پوری قوم تباہ ہو رہی ہے، نتیجتاً پوری قوم برباد ہو رہی ہے۔ آج ہماری پہچان جہالت ہماری پہچان بن گئی، آوارہ گردی پہچان بن گئی، گنڈا گردی پہچان بن گئی، ڈرگ سپلائی پہچان بن گئی۔ یہ ساری پہچان آج مسلمانوں کی اس لیے بنی کہ جو دعا مسلمان کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں کہ کیا مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہو اور یہ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا، پتہ چلا نبی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، پتہ چلا صدیقین کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، پتہ چلا شہداء کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، پتہ چلا صالحین کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، وہ راستہ جس پر چل کر کے تم جنت تک پہنچ جاؤ وہ سیدھا راستہ ہے، اور جس راستے پر چل کر تم جہنم کی طرف پہنچ جاؤ وہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ اگر کوئی نبی کے راستے پر چلے تو وہ جنت کا حقدار، اگر کوئی صدیقین کے راستے پر چلے تو وہ جنت کا حقدار۔ آئیے کچھ دلیلوں کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلی چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی،
اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لقب سے مشہور تھے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صادق الوعد الامین، سچ بولنے والے، وعدے کی وفا کرنے والے اور امانت دار کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری سوسائٹی کے اندر مشہور تھے۔ سچائی، سچ بولنا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، اور سب سے زیادہ سچ اللہ کا کلام، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ سچائی یہ نبی کا راستہ۔ ایک مومن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو کئی انبیاء کے حوالے سے قرآن نے کہا صدیق النبیہ، صدیق النبیہ، صدیق النبیہ۔ ہر نبی سچ بولنے والے، اور دنیاوی معاملات کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سچ بولتے ہیں تو پھر سمجھدار لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، جو دنیاوی معاملے میں سچ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لوگوں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ سچ یہ نبی کا راستہ ہے۔ اب سچ کی طاقت کیا ہے؟ سچ کی قوت کیا ہے؟ آج کا باپ بہت مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا مال بڑھاپے میں مجھے کام آئے گا، جھوٹ سچ غلط جیسے تیسے کر کے مال اکٹھا کرتا ہے۔ ایسے ہی بیٹے کے بارے میں غور کرتا ہے اور تمنائے لیے بیٹھتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے بڑھاپے میں کام آئے گا، ساتھ دے گا، جب میں چلنے کے لائق نہیں رہوں گا تو یہی بچہ کما کر کے مجھے کھلائے گا۔ یہ دو چیزیں جس پر ایک باپ، ایک فیملی، معاشرے کا انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اسے یہ اطمینان ہوتا ہے یہ میرے بڑھاپے کا سہارا، مال بھی بیٹا بھی۔ اب قرآن نے اس پر سے پردہ اٹھایا۔ تم سمجھتے ہو یہ دنیا میں تمہیں کام آئیں گے؟ تم سمجھتے ہو یہ آخرت میں تمہیں کام آئیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا نہ تمہارے بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ وہ مال ہیرا پھیری کر کے جو تم نے جمع کر لیا، سرمائے کو اکٹھا کر لیا، دولت کا انبار لگا لیا، آسائش کے سارے سامان تم نے خرید لیے، تم نے یہ نہیں سوچا کہ سچ بول کر حاصل کیا یا جھوٹ بول کر۔ یہ چند دنوں کا دنیا کا عیش تو تمہیں یہ مال دے سکتا ہے، آخرت میں نفع نہیں پہنچائے گا۔ وہ بیٹا جس کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے
تم نے دکانیں خرید کر رکھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کے آرام سے زندگی گزارے، حلال سے کمایا تو سبحان اللہ، لیکن غلط راہ سے اگر تم نے کمایا ہے اور بیٹے کے لیے کمایا، تو کسی نے ایک بہت پیاری بات کہی، افسوس سے اس شخص پر جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے خود کی آخرت برباد کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھتا ہے، برباد کر بیٹھتا ہے۔ اب قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹا نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے نفع نہیں پہنچائیں گے۔ اب آ رہی ہے وہ بات جو نبی کا راستہ ہے، جس راستے پر چلنے کی تم دعا کرتے ہو نا، اگر اس راستے پر چلے جو نبی کا راستہ ہے، تو وہ چیز تمہیں قیامت میں اس وقت نفع پہنچائے گی جب تمہارا مال بھی نہیں پہنچائے گا، نہ تمہارے بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا کہ قیامت میں کون سی چیز ہمیں نفع پہنچائے گی؟ تو میرے کریم نے فرمایا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ تو سچ بولنا یہ نبی کا راستہ ہے، سچ بولنا صدیقین کا راستہ ہے، سچ بولنا شہداء کا راستہ ہے، سچ بولنا صالحین کا راستہ ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کے راستے پر چلنے کے عوض میں بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ سچائی نبی کا راستہ ہے، تو کیا یہ سچ جنت تک لے جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، ان الصدق برٌ، بے شک سچ نیکی ہے، ان البر یہدی الی الجنہ، یہ ایسی نیکی ہے جو جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ ایک جملہ تاریخی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، سچ بولنے والا خود کے نزدیک بھی بلند ہوتا ہے اور قدرت کے نزدیک بھی بلند ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا خود کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور خدا کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ اگر سچ اتنی عظیم چیز نہ ہوتی تو غوث پاک کی ماں اپنے بیٹے کو نکلتے وقت صرف ایک نصیحت سچ بولنے کی نہ کرتی، لیکن ماں نے ایک نصیحت سچ بولنے کی کر کے اپنے بیٹے کو بتا دیا کہ اے میرے لخت جگر، سچ کتنی طاقتور چیز ہے، سجدہ کر کے چلا کر کے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق تم نہیں دلا سکتے، لیکن سچ بولو گے تو اللہ سچائی کی بنیاد پر ڈاکوؤں کی فوج کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، جیسا کہ غوث پاک کے واقعے سے ہمارے سامنے۔ تو نبی کا راستہ ہے سچ بولنا، اور یہ ایسا ہنر ہے، یہ ایسا فن ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آدمی سچ بولنے کے اندر مشہور ہو جائے تو پھر اس کو دنیا اور آخرت کی کوئی تکلیف نہیں آتی، اللہ پھر اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی قوت کا نام ہے سچ۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن کمزور ہو سکتا ہے؟
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن کمزور ہو سکتا ہے. کب مومن زنا کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں مومن زنا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے. لیکن جب وہ صحابی پوچھتے ہیں کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا. آج کوئی پارٹی پیمنٹ لینے کے لیے آئی تو پتہ چلا 40 دن کے لیے کہیں چلے گئے ہیں. 4 مہینے کے لیے کہیں چلے گئے ہیں، بلکہ دروازے پر پہنچ گیا پیمنٹ لینے والا تو بیٹے سے کہتے ہیں بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جب ہم نے دین سمجھا ہی نہیں اور نبی کے راستے پر چلنے کا ہم نے قصد کیا ہی نہیں تو آج ہمارا حال یہ ہے ہماری زبان پر کوئی بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اب بات زبان پر بھروسے کی آئی تو عرض کروں، کسی بیپاری کے پاس آپ بھی جاتے ہوں گے چندہ لینے کے لیے، تو کوئی بیپاری تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ گھر پورا دے دے، گھر کا سامان دے دے، دکان دے دے، دکان کا سارا مال دے دے اور گھر میں کوئی چیز بھی نہ رکھے، یہاں تک کہ جسم پر کوڑتا بھی ہو تو اسے بھی اتار کر دے کر ٹاٹ کر لباس پہن لے. کوئی ایسا کرے؟ ہے کوئی ایسا آج؟ بھئی جواب دیجئے، ایسا ملے گا آج؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کورونا میں کیا ہوا؟ امام صاحب کو تنخواہ نہیں پہنچے گی، مؤذن صاحب کو تنخواہ نہیں دے سکتے، کٹوتی کرو، مدرسین کی تنخواہ کٹوتی کرو، چندہ کٹوتی کرو. موبائل چلے گا جتنا چلتا تھا، ایئر کنڈیشن چلے گا جتنا چلتا تھا، کھانا چلے گا جیسا چلتا تھا، سب کچھ ویسا ہی. سب سے پہلے جب تنگی آتی ہے تو اللہ کے نام پر بندہ جو خرچ کرتا تھا پہلے اس میں کٹوتی کرتا ہے. وہ پاگل یہ سمجھتا ہے کہ میں ادھر جو دیتا تھا نا یہ زیادہ چلا جاتا تھا، اس کو کاٹو. ارے نادان، وہی جو تیرا جاتا تھا اسی کی وجہ سے تو تجھے دوسرا سب مل رہا تھا، لیکن کٹوتی اس میں سب سے پہلے کرتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے علماء تشریف فرما ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا اور اپنے علماء سے اور حفاظ سے میں کہوں گا بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ. کورونا کے زمانے کے اندر MBA کو، ریسرچ اسکالر کو، M.Com کو، MA کو نوکری کے جانے کی وجہ سے سبزی بیچتے ہوئے میں نے دیکھا. لیکن خدا کی قسم مجھے ایک حافظ قرآن بھی ایسا نہیں ملا جو مارکیٹ میں کھڑے رہ کر کے سبزی بیچتا ہو. لاک ڈاؤن کے زمانے میں میرا مولا اپنے دین کو سینے میں بسانے والوں کو رسوائی سے بچا لیا کرتا ہے. ہاں اگر کسی کا کاروبار ہی وہ ہو تو وہ الگ چیز ہے، لیکن تنگی کی وجہ سے اس کو یہاں تک نوبت آ جائے نہیں. اور اسی کے ساتھ میں اپنی قوم کے سرمایہ داروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھا کہ اتنی بری نوبت آنے نہ پائے. خیر، کیا کوئی ایسا ہے جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے تو گھر بھی اٹھا کر کے دے دے، گھر کا سامان بھی اٹھا کر دے دے، اور کچھ دینے کے لیے جائے گا اگر بیوی سے کہ تیرا سونا دے دے تو کہے تم کے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ارے اللہ کے نام پہ تمہارے پاس جو ایکسٹرا ہو تھوڑا بہت دے دو. یہ کیا میرا سونا اٹھا کر جا رہے ہو، میرے زیورات اٹھا کر جا رہے ہو، یہ کیا اللہ کے نام پر دینا؟ عورت فوراً روک دے گی. لیکن میں حیران ہوں، صدیق اکبر تو سب کچھ لے کر آ گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا.
تو کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا دوسرے دن بیوی بچوں کو کھلانے کی فکر نہیں تھی کہ میں جب سب کچھ دے دوں گا تو کل مارکیٹ میں مجھے اگر کپڑا خرید کر بیچنا ہوگا تو خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ اور جب موڑی نہیں ہوگی، کیپٹل نہیں ہوگی تو دھندا کیسے کروں گا؟ کیا صدیق اکبر کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ نہیں آیا ہی نہیں تھا۔ تو کیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، یہ سب لٹا کر کیا آپ مانگ کر لوگوں سے کھاتے؟ نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو پھر اب پوچھتے ہیں صدیق اکبر سے، یا امیر المؤمنین، آپ سب کچھ لے کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا اور حضور نے پوچھا کہ کیا چھوڑے ہو؟ تو آپ نے بتا دیا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں، سب لے کر کے آ گیا ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ تو آپ جب سب لے کر آ کر دے دیے تو بیوی بچوں کے لیے آپ کو فکر نہیں تھی؟ کیا کریں گے دوسرے دن آپ؟ اب سنیے صدیق اکبر کا جواب کیا ہوگا۔ چشم تصور میں جب ان سے پوچھا جائے تو جواب میں صدیق اکبر یہی کہتے دکھائی دیں گے، میں مال تو لا کر قدم ناز مصطفیٰ پر رکھ دیا ہوں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے راستے پر چلنے کی وجہ سے مارکیٹ میں نے ایسی عزت بنائی ہے کہ میری سچائی پر لوگ لاکھوں کا مال مجھے یوں ہی تجارت کے لیے دے دیا گیا۔ یہ آج ذرا ادھار دے کر کے مانگنے کے لیے جاؤ، باٹا کے 5 جوڑے چپل کے گھس جائیں گے لیکن پیمنٹ نہیں ملے گی۔ اور بہت سارے ظالم ایسے ہیں جن پر دنیا والوں کے پیسے نکلتے ہیں اور چلے عمرہ کرنے کے لیے، چلے حج کرنے کے لیے۔ کہاں کا دین تم نے سیکھا ہے؟ اور کچھ ظالم تو ایسے ہیں جو حج اور عمرہ کے نام پر پیسے لے کر کھا جاتے ہیں۔ جس قوم میں اس قسم کے ظالم موجود ہوں وہ قوم زمانے میں کیسے عزت والی بن کر کے جی سکتی ہے؟ بلکہ مسجد کے اندر جوتے اور چپل کو جو مسجد کے ٹوائلٹ کے ہوتے ہیں، ٹرسٹیوں کو مجبوراً اسے بھی زنجیر سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ گلاس کو بھی زنجیر سے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ آج پوری توانائی جھونکی جا رہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ خدا کی قسم یہ ہونا چاہیے، نماز کی تعلیم، روزے کی تعلیم، حج کی تعلیم، زکوٰۃ کی تعلیم، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ نماز اللہ نے آپ پر فرض کی، اس کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن سچائی کا تعلق معاشرے سے ہے، بندوں سے ہے، کہ آپ اگر سچ بولو گے تو آپ کی سچائی کی بنیاد پر دھوکے سے آدمی بچ جائے گا اور وہ سچائی آپ کی عزت کو 4 چاند لگا دے گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، لیکن جانتے ہی نہیں یہ راستہ۔ تو سب سے پہلے آج اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو آج کے بعد سچ سچ اور سچ ہی اپنی زبان سے کہنا، چاہے اس میں کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ یہ نبی کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں
ایک راستہ صدیق اکبر کا یہ بھی بتا دوں تاکہ عقیدے کی درستگی بھی ہو جائے. جس صدیق اکبر کی شان میں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لایا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، سب اس بات پر متفق ہیں. اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں. اور ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد صدیق. نبی کے قدموں سے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو صدیق. اب ایک سوال مارکیٹ میں چل رہا ہے، اگر کہا جائے حضور سے مانگنا جائز تو کہیں ہاں قرآن شریف میں تو آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ بھی آیا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. لیکن یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ زمین پر جلوگر تھے، تب تک. اب وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے. اس طریقے کی باتیں کہی جاتی ہیں. تو چلیے ہم صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں جن کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں کہ کیا وصال کے بعد حضور سے مانگنا منع ہے؟ تو آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زیادہ دنوں تک اس فرش گیتی پر رہ نہ سکے. ہجر و فراق اور جدائی کے غم میں اتنا روتے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور تھوڑی ہی عرصے کے اندر ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب صدیق اکبر اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور بیمار بھی اسی طریقے سے ہوئے بھی. تو اب جب صدیق اکبر کو اپنا وصال نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگا تو وصیت کرتے ہیں. کیا وصیت کرتے ہیں؟ حضور پردہ فرما چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وصیت کرتے ہیں میری روح جب میرے جسم سے جدا ہو تو میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے دروازے کے پاس لے جا کر کے رکھ دینا اور سلام پیش کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر اجازت مل جائے تو پہلو میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا. وصال ہوا، جنازے کو لے جا کر رکھا گیا، سلام پیش کیا گیا اور عرض کیا گیا ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. قبر انور سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو. دروازہ کھلا، صدیق اکبر آج پہلو میں آرام کر رہے ہیں. درس دیا سرکار کے وصال کے بعد مانگنا اگر شرک ہوتا تو ابو بکر نہ مانگتے، اور مانگ کر مراد پوری ہو رہی ہے. گویا یہ صدیق اکبر پیغام دے رہے ہیں کہ وصال کے بعد بھی مانگو تو مصطفیٰ عطا کرتے ہیں. تو میرے امام پکار اٹھتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت. تو صدیق اکبر نے یہ عقیدہ عطا کیا. لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، تو میں کہتا ہوں کون منع کرتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے؟ آپ بھی جب بیمار ہوں تو ایک کام کیا کریں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، مریض کو لے کر مسجد کے اندر لٹا دو، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. لیکن آپ لے کر جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس، جانا چاہیے. کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جاتے ہو کہ ڈاکٹر کے پاس اس نے علم حاصل کیا ہے، اس علم کی روشنی میں مریض کے علاج کی صلاحیت اس کے پاس ہے. اس لیے ہم اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے مریض کو شفا مل جائے. نادانوں، جو یونیورسٹی میں پڑھا ہو، میڈیکل کالج میں پڑھا ہو،
تم اس کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ مریض کو دوائیں دے کر کے تندرست کر سکتا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، اور جو مصطفیٰ براہ راست خدا سے پڑے ہوں اس مصطفیٰ کے علم کا کیا کہنا، ان کا کیا کہنا؟ تو صدیقین کا راستہ اسی طریقے سے شہداء کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہر ماہ محرم میں تاجدار کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ میں ذرا کڑوی بات بھی کہنے کا عادی ہوں، تھوڑا سا ہضم کر لیجئے گا۔ جیسے ہی 10 محرم کو امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، محبت حسین کے اندر آنکھوں سے آنسو بہانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا کڑوی بات، ایک سوال پوچھتا ہوں، جس امام حسین کا تذکرہ 72 زخموں کے بعد بھی سجدہ نہ چھوڑنے کا تم سنتے ہو اور سننے کے بعد آنسو بہاتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ انہوں نے 72 زخم کھائے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، تمہارے تو سر میں درد ہوتا ہے تو تم نماز چھوڑ دیتے ہو، تو اس وقت تمہیں کردار حسین یاد نہیں آتا؟ تو کیا خالی اسی طریقے سے رسم و رواج کے لیے تم امام کا دن مناتے ہو؟ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی لیے کہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ان کے راستے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو۔ اگر ان کے راستے اور طریقے پر چلو گے تو بہکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے کی، شہداء کے راستے پر چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ آئیے شہداء کا راستہ کون سا ہے ذرا بتاؤں۔ کربلا کا سما ہے، عجیب سچویشن ہے، 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، خیمے میں امام حسین کے ساتھ سوتیلے بھائی بھی موجود ہیں، بیوی بھی موجود ہے، بچی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، اعوان و انصار بھی موجود ہیں۔ کوئی بھی تاریخ کی کتاب میں سے ایک سطر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ان سارے خاندان والوں نے یہ کہا ہو حسین آپ یزید کی بات کو مان لیجئے، آپ بھی سیف ہو جائیں گے، ہم بھی سیف ہو جائیں گے، ایک نے بھی کہا ہو؟ ایک بیوی اپنے شوہر کی شہادت کے تصور سے لرز جاتی ہے، لیکن نگاہوں کے سامنے 18 سالہ نوجوان شہید ہو رہا ہے، نگاہوں کے سامنے 6 ماہ کا بچہ شہید ہو رہا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے نہیں کہتی کہ یزید کے ساتھ کمپرومائز کر لو ورنہ میرا سہاگ اجڑ جائے گا، تو میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ یا اللہ، کیا وجہ ہے کہ امام کی بیوی نے امام سے یہ نہیں کہا؟ تو جواب ملے گا کہ امام نے اپنے گھر والوں کو دین اس طریقے سے پلا دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی، سب اس دنیا سے جانے کے لیے ہی ہیں، دین ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہے۔ کسی نے روکا نہیں، کسی نے کمپرومائز کرنے کی بات نہیں کی، اور آج کوئی چند ٹکے کی آفر دے دے، عقیدہ گیا، رکشہ دلا دیں گے، صلاۃ و سلام کی چھٹی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نماز میں دعا کرتے ہو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، راستہ ہی نہیں معلوم،
کھانا پینا خالی معلوم ہے بس. دو چار منٹ رہ گئے، کچھ بات نہیں. تو نبی کا راستہ سمجھو، صدیقین کا راستہ سمجھو، شہداء کا راستہ سمجھو اور صالحین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو آ گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اب حضور ہی تو کافی تھے جب اللہ نے فرما دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پھر یہ صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر چلنے کی دعا کا کیا مطلب؟ بس نبی کافی؟ تو جواب یہ ہے، نبی کو تم نے چلتے پھرتے نہیں دیکھا، ان کو چلتے پھرتے عبادت کرتے صدیق نے دیکھا. تو جس نے نبی کو نہیں دیکھا وہ صدیق کے راستے پر چلے. جس نے صدیق کو نہیں دیکھا تو نبی کے راستے پر صدیق بھی چلتے تھے اور شہید بھی چلتے تھے، وہ شہید کے راستے کو دیکھ لے. اور جو شہید کو بھی نہیں دیکھا تو قیامت تک صالحین کی جماعت، اولیاء کرام کی جماعت پیدا ہوتی رہے گی. ان کا چلنا پھرنا دیکھ کر تم کو نبی کا چلنا پھرنا یاد آ جائے گا. اس لیے صالحین کے راستے پر حضور نے تو یہاں تک فرما دیا ولی کی تعریف میں، جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور اسی لیے فرائض ترک کرنے والا جو مجذوب نہیں، خوب کھاتا پیتا ہے، یہاں پر مرغ مسلم کھاتا ہے اور کہتا ہے نماز کعبے میں جا کے پڑھتا ہوں. ہماری قوم کے بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، لا حول ولا قوت. کہاں پہنچے اور کہاں لے جائیں گے نہیں معلوم. نماز چھوڑ رہے ہیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک صاحب حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، حضور وہاں ساحل سمندر پر ایک بزرگ تشریف فرمائے ہیں، ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں حضور، بہت وہ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں. غوث پاک نے فرمایا چلو چل کر مل لیتے ہیں. پہنچے تو وہاں سے چلے گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا ذرا بتاؤ کہاں وہ عبادت کرتے تھے؟ جگہ بتائی گئی. تو ظاہر سی بات ہے دریا کے کنارے پر جو ہے وہ ریت وغیرہ ہوتی ہے. جگہ بتائی گئی، یہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے. غوث پاک نے غور سے دیکھا، یہاں سجدہ کرتے تھے؟ کہاں ہاں. ہاتھ کے نشان دیکھے تو ایسے پھیلے ہوئے ہاتھ کے نشان نظر آئے. فرمایا بیٹا یہ اللہ کے ولی نہیں تھے. کہا حضور آپ نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، کیسے فرما دیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ کہا نماز میں سجدے کی حالت میں انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا یہ نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی سنت چھوڑے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور یہاں تو بس پوچھئے نہیں، جس کسی کو میلے کچیلے کپڑے میں دیکھا بس اللہ کا ولی. پہلے تو ایسا تھا کہ ٹائٹل علماء مشائخ بزرگان دین کسی کو دیتے تھے ولی کا ٹائٹل، اب گلی کے چھوکرے دے رہے. جسے الف با تاسا نہیں آتا وہ کہتے بابا بڑے پہنچے ہوئے. لا حول ولا قوت. ہاں ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر میلے کچیلے کپڑے میں رہنے والا جیب خالی کرنے والا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل آباد کرنے والے بھی ہوتے ہیں ایسے. لیکن میکسیمم آج دیکھا جائے تو دو ہی چیزیں چل رہی ہیں، بابا گیری اور دادا گیری. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب یہ دعا کرتے ہو کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تو پھر نبی کا راستہ ڈھونڈو، پڑھو، تلاش کرو اور اس راستے پر چلو. آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی زندگی دیکھ کر، ان کا اللہ عز و جل سے بے خوفی کا حال دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ یہ قوم
کہیں اللہ عز و جل کی طرف سے سخت امتحان میں گرفتار نہ ہو جائے۔ بے خوف و خطر زنا ہو رہا ہے، بے خوف و خطر بدکاریاں ہو رہی ہیں، بے خوف و خطر آوارگی ہو رہی ہے، اللہ کا ڈر دل سے چھٹی کر چکا ہے، خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ جانتے ہیں آپ قیامت میں جو سوالات ہوں گے، سب سے پہلے بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ اس میں سے پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کس کام میں گزاری، ان عمرہ فیما افنا، اور دوسرا سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلا، اور اپنی جوانی کس کام میں گزاری۔ بس یہ آخری بات ہے، ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھوں، ہمارے علماء یہاں اتنے تشریف فرما ہیں، کسی سے اگر کوئی پوچھے کہ مولانا آپ کی عمر کتنی، وہ کہیں 50 سال۔ کوئی معمر ہمارے عالم ہوں گے تو ان کی عمر چلو کوئی پوچھ لیا کتنی، انہوں نے کہا 70 سال۔ تو اگر 70 سال کوئی اپنی عمر بتائے تو اس عمر کے اندر جوانی آ گئی کہ نہیں آئی؟ یار مجھے جواب چاہیے، میں سمجھو اتنا بڑا مجمع، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ۔ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی، اور وہ ہو 70-80 سال کا، اور وہ کہے میری عمر 70-80 سال کی، تو اس میں اس کی جوانی بھی شامل ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، ہے نا؟ تو جب اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اپنی عمر کس کام میں گزاری، تو پیدائش سے لے کر کے 70-80 سال کی جو عمر تھی وہ تو سب آ گئی۔ پھر یہ الگ سے سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، بندے اپنی جوانی تو نے کس کام میں گزاری، یہ جوانی کا الگ سے کوئسچن کیوں؟ جب عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی تو جوانی کا الگ سے سوال کیوں؟ تو سنو، جوانی کا الگ سے سوال کرنے کی وجہ یہ ہے، بچپنا بھی کمزور ہوتا ہے، بڑھاپا بھی کمزور ہوتا ہے، جوانی میں طاقت ہوتی ہے تو اللہ اس طاقت کے بارے میں پوچھتا ہے، اس طاقت کا استعمال کس کام میں تم نے کیا؟ عیاشی میں کیا، بد کرداری میں کیا؟ جوان ہوتے ہی العیاذ باللہ، آج میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آج کا جوان جسمانی اعتبار سے ناکارہ بن جاتا ہے، الا ماشاءاللہ، اس لیے کہ گندی پکچریں دیکھ دیکھ کر گندی عادتوں کا اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اگر کسی نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزاری، تقوی و طہارت میں گزاری، تلاوت میں گزاری، نیکی میں گزاری، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا نا، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑھاپے میں چلنا بھی مشکل، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مشکل، مشکل سے فرائض کی ادائیگی ہو پا رہی ہے، نفل بھی نہیں پڑھ پا رہا، ادھر نماز پڑھا آ کے بستر پر لیٹ گیا، آنکھوں کی روشنی کم، تلاوت بھی نہیں کر پاتا، مولا فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں بتاؤ، یہ جو بستر پر بوڑھا پڑا ہوا ہے، جو بڑی مشکل سے فرائض ادا کرتا ہے، ذرا بتاؤ یہ جوانی میں کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا جوانی؟ جبکہ مولا سب جانتا ہے۔ فرشتہ عرض کرے گا مولا جوانی میں یہ نفل بھی پڑھتا تھا، غریبوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتا تھا، کثرت سے تلاوت بھی کرتا تھا، سنیت کا کام بھی کرتا تھا، دعوت و تبلیغ کے فرائض بھی انجام دیتا تھا، اب تو نے اسے کمزور کر دیا ہے تو یہ بستر علالت پر ہے، مولا کی رحمت جوش میں آئے گی۔ مولا ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں سنو، بڑھاپے میں بھلے یہ بستر پر پڑا رہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں جوانی کی نیکیاں لکھتے رہو، نامہ اعمال میں جوانی، یہ ہے نیکیاں۔ جوانوں اگر تم صبر گئے
تو معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ سن لو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میں اکثر سنایا کرتا ہوں، یاد رکھیں جب میں بلگرام شریف گیا تو وہاں پر میں نے ایک تغرا آویزاں دیکھا، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول لکھا ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کسی قوم کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوانوں کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بہت ساروں سے گناہ سرزد ہو چکے ہوں گے، ہمارے بہت سارے جوان اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کر چکے ہوں گے، لیکن مایوس مت ہو جاؤ، بس حدیث یاد رکھو، فرمایا گیا ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، اللہ تعالی جوان توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ آج تک اگر جوانی سے غلطی ہو گئی تو آج سچے دل سے توبہ کرو کہ کل صبح سے نہیں بلکہ آج ہی سے اب گناہ کی دہلیز پر ہمارے قدم نہیں جائیں گے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیے تو یہی نہیں کہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اے جوان تو ادھر توبہ کرے گا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس سنی اجتماع کے اندر نماز کا بھی عہد کرو، سچائی کا بھی عہد کرو، گناہوں سے بچنے کا بھی عہد کرو، معاشرے میں پاک صاف ستھرا ماحول بنانے کی کوشش کرو، جوانی کو داغدار ہونے سے بچاؤ، علم کے میدان میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، انبیاء کے راستے پر چلو، صدیقین کے راستے پر چلو، شہداء کے راستے پر چلو، صالحین کے راستے پر چلو۔ زندگی گزارنا ہو تو یہ مت دیکھو کہ ہیرو یا سیریل کے ایکٹر کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، یہ دیکھو کہ مدینے کے تاجدار کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ دیکھو صدیق اکبر کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ دیکھو کہ امام حسین کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ دیکھو غوث و خواجہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ اس راستے پر چلو گے تو تمہیں کوئی جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گا، اللہ ان کے راستے پر چلنے کے عوض میں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہزاروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اگر آج اس مجمع سے توبہ کر کے اٹھے اور کل سے اپنی زندگی کا آغاز اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا عہد کرے تو ایک نئے معاشرے کی تشکیل ضرور ہوتی ہوئی دکھائی گئی۔ الحمدللہ مسجد مولا علی کا تعمیری کام چل رہا ہے، آپ جاتے ہوئے ضرور اس کا تعاون فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ماحول بنانا پڑے گا۔ ماحول یہ نہیں کہ نوجوان بیٹھے تو یار وہ نئی پکچر آئی اس میں کیا ہے سب، یہ نہیں، جہاں بیٹھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کون سی سنت تم سیکھ کر کے آئے، ذرا بتاؤ۔ یہ ماحول بناؤ۔ محفل ہو تو حضور کے ذکر کی، محفل ہو تو اللہ کے کلام کے سلسلے میں، محفل ہو تو بزرگوں کے سلسلے میں، ماحول بناؤ، گھروں کا ماحول بناؤ، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو سناؤ۔ بلکہ ایک چیز میں آج اعلان کر دوں، ہر جمعرات کو یعنی شب جمعہ رات کو گھر کے سارے لوگ بیٹھ کر جتنی بار درود شریف پڑھ سکتے ہوں اتنی بار درود شریف پڑھیں۔ یہ ماحول ہر گھر کے اندر میاں بیوی بچے 5 منٹ بھی صحیح بیٹھ کر پڑھو پڑھو۔ جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور درود شریف کا ماحول بنائیں گے نا تو سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ بچیاں اپنے مائکے سے یہ درود کا ماحول لے کر سسرال جائیں گی تو وہاں بھی درود کے نغمے گنگنانا شروع کریں گے۔ ماحول بناؤ۔
گھروں میں درس کا سلسلہ شروع کرو. سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب باہر مکتبہ طیبہ پر موجود ہے. آپ میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, کتابوں کو لے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اللہ کی عطا اور اس کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, لیکن ایئرپورٹ پر جب میں پہنچتا ہوں تو ایئرپورٹ کی کتابوں کی دکان میں مجھے کبھی شاید ہی کوئی مسلمان کتاب خریدتا ہوا نظر آئے. دوسرے ہی لوگ کتاب خریدتے ہیں. اور فلائٹ میں بیٹھ کر پڑھنے والے بھی مجھے کم نظر آتے ہیں. زیادہ تر مسلمان گیم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لیڈر بن جائیں. میرا جملہ یاد رکھیے گا, لیڈر وہی بنتا ہے جو ریڈر ہوتا ہے. آپ کو لیڈر بننا ہے, پڑھنا پڑے گا. حضور سید العلماء علیہ الرحمت والرضوان سے ایک مولانا صاحب نے سوال پوچھا کہ حضور ایک عالم کو روزانہ کتنے صفحات پڑھنے چاہیے؟ تو حضور سید العلماء علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 200 صفحات, کم سے کم 200 صفحات. آج ہماری عوام قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتی, دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی. آپ وقت ضائع نہ کرو, کتابوں کو خریدو, پڑھو, دین سیکھو. ایک سوال میں آپ سے پوچھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہم مومنوں کی ماں ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں ذرا امہات المؤمنین کے نام بتاؤ جو ہماری مائیں ہیں, تو ہمارا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے نام بھی نہیں جانتا, یعنی اپنی ماؤں کا نام بھی مسلمان کو یاد ہے. اور جب مجھے نکاح پڑھانا ہوتا ہے کسی کا تو پہلا کلمہ پڑھاتا ہوں, تو اس میں بھی دولہا پہلا کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا. یہ ہماری قوم کی سچویشن ہے. محنت کرو, بیدار ہو جاؤ, دینی کتابوں کا مطالعہ کرو, دینی کتابوں کو دوسروں تک پہنچاؤ. کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس میں تمہارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. جب تک اس کتاب میں لکھا ہوا درود شریف موجود ہے, آپ یقین مانیں اس وقت تک نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا. دینی کتاب پڑھو, کنز الایمان شریف پڑھو, یہ ساری چیزیں کرو. اور اب واٹس ایپ پر 8 گھنٹے تک پڑا رہنا بند کرو, دین سیکھو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو دین و سنیت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس, لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.